رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجلسوں کو سجایا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، جی سب بچے مل کر بولیے، جی ہاں، بچوں کا رمضان ہے یا بڑوں کا بھی رمضان ہے؟ بڑوں کا۔ پھر بچوں کا رمضان کیوں؟ کیونکہ اس میں بچے ہوتے، بچوں کا رمضان ہے جی اس میں بچے ہیں تو بچوں کا رمضان ہو گیا، بڑے ہوں گے تو بڑوں کا رمضان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب چھوٹے بچے ہیں تو بچوں کا رمضان۔ اب جب یہ بول دیا تھا نا کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، تو اس سے پھر زیادہ جو ہے وہ توجہ بڑھ جاتی ہے۔ گھر کس کا ہے؟ میرا۔ بولتے ہیں ہمارا ہے، جب گھر بولتے ہیں میرا ہے تو پھر گھر کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جو چیز میرا کر کے آ جائے نا، یہ میری ہے، یہ چیز میرا ہے، یہ چیز میری ہے، جب یہ جملہ آ جاتا ہے نا یہ چیز میری ہے، تو پھر اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیگ کس کا ہے؟ میرا۔ اسکول کس کا ہے؟ میرا۔ یہ موبائل کس کا ہے؟ آپ کا۔ کبھی موبائل کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہمارا موبائل ہے یہ؟ نہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب بات آتی ہے میرے کی تو پھر یہ کہ اس چیز سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کا رمضان یعنی میرا رمضان، کس کا رمضان؟ میرا رمضان۔ جب رمضان میرا ہے تو میں اس سے محبت کروں گا، اس میں روزے رکھوں گا، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، درود پاک پڑھوں گا، ذکر و اذکار کروں گا، تراویح پڑھوں گا، ٹھیک ہے، سحری بھی کروں گا، افطار بھی کروں گا۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ بچوں کو تو ایسے ہی مزہ آ جاتا ہے، جیسے سحری اور افطاری ہو گئی، لیکن اس چیز میں بھی آپ نے مزہ آنا چاہیے، لذت آنی چاہیے کہ آپ اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی تو مزہ آئے۔ پہلے کے بزرگان دن نا باتیں سنتے تھے آپ کہ پوری پوری رات جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے اور رات جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی، عبادت ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ کہ ان کو عبادت کرنے میں مزہ آ جاتا ہے، مزہ آتا تھا، لذت۔ جس طرح بعض بچے ہوتے ہیں ان کو ویڈیو گیمز وغیرہ میں مزہ آتا ہے، تو بولتے ہو اتنی جلدی 1 گھنٹہ ختم ہو گیا، 2 گھنٹے ختم ہو گئے، تو وہ ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گناہوں بھرے جو کام ہیں بعض کو ان کو اس میں کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن بعض جو لوگ ہوتے ہیں اچھے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو بے چین ہو جاتے ہیں، آج تسبیح نہیں آئی، تسبیح نہیں آئی، ٹھیک ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو پھر اس میں بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بھی بے چینی ہونی چاہیے۔ 5 نمازیں بچوں کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ آج میں نے پوری 5 نمازیں پڑھی ہیں، آج میں نے الحمدللہ عز و جل 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ جو جو چیزیں آپ نے سیٹ کر کے رکھی ہیں یہ کام میں نے کرنا ہے، تو جب وہ کام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ ان چیزوں پر جو نا خوش نہ ہو، آج میں نے زیادہ افطاری کھا لی، سب سے اچھا پھل جو ہے میرے پاس آ گیا، سب سے اچھی بوٹی میرے پاس آ گئی، آج تو مزہ آ گیا۔ کیا ہوا؟ آج یوں ہو گیا تھا کھانے پہ۔ بھائی کھانے پہ تو اگر آپ تھوڑا سا بھی کھا لیتے، بوٹی کے بغیر بھی کھا لیتے تو کھانا ہو جاتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پیچھے میں مزہ آ رہا ہے، کھانے پینے میں مزہ آ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں عبادت میں بھی مزہ لیں، عبادت میں بھی مزہ لیں، لذت آنی چاہیے۔ تسبیح ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، جیب میں رکھیں، جیب میں ہوگی تو پڑھی بھی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک سے محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
ولیک یا حبیب اللہ، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جنم اپنی نسل ہوگا، کیا جنم اپنی نسل ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، یا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ کلام تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی حسن رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے بھائی ہیں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، اور خاندان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، تو جو مدنی چینل پہ کلام پڑھے جاتے ہیں آپ نے ان کو بار بار سننا ہے، تاکہ جیسے ہی وہ پڑھے جائیں تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر ابھی سے بچوں کو یہ کلام یاد ہو گئے نا تو پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ
نعتیں ہی پڑھتے رہیں گے، حمد پڑھتے رہیں گے، منقبت پڑھتے رہیں گے، یہی نعرے لگاتے رہیں گے، اور پھر بڑے ہو جائیں گے نا آپ کو گانے کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی، گانا اچھا ہی نہیں لگتا، مزہ ہی نہیں آتا گانے میں، کیونکہ آپ نے عادت کس چیز کی ڈالی؟ نعت کی. نعتوں کی عادت ڈال. گاڑی میں بھی نعت لگا دیں تو یہ ہے کہ نعت خوانی. اب جس طرح یہ شعر پڑھے جا رہے تھے، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، تو اگر آپ توجہ سنیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے نا. اچھا جتنا یاد ہو گیا اتنا پڑھنے کی کوشش کریں. اچھا بچے جو ایسے جھومنے والے کلام زیادہ پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ہی کلام پڑھائے جائیں جو کہ سب مل کر پڑھیں. اگر ابھی سے آپ کو نعت خوانی میں ایک لذت آ گئی نا، مزہ آ گیا، تو پھر تھوڑے سے بڑے ہوں گے آپ بولیں گے بس نعت خوانی، بس کلام ہی کلام ہونے چاہیے. آپ کو بہت سارے اشعار یاد ہو جائیں گے ماشاء اللہ. تو آئیے سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے رمضان شریف کیا ہے. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ ہے رمضان شریف کیا ہے. اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک لائن میں پڑھوں گا یا جو میں پڑھوں گا وہی آپ نے پڑھنا ہے اچھے انداز کے ساتھ، یعنی مزہ آ جائے، مزے کو مزہ آ جائے. ٹھیک ہے، ہاتھ کے اشارے سے. ٹھیک ہے، تیار ہیں؟ جی. پہلا اشرا اشرا رحمت کا. رحمت کا. سبحان اللہ. رحمتیں ملتی ہیں اس میں. رحمتیں ملتی ہیں اس میں. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. مغفرت مانگے سبھی. مغفرت مانگے سبھی. مغفرت مانگے سبھی. مغفرت مانگے سبھی. اور خوب مانگے رحمتیں. اور خوب مانگے رحمتیں. پائیں جب دل کی مرادیں. 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 تو کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اشرا رحمت بھی. اشرا رحمت بھی. اب جانے کو ہے عاشقوں. اب جانے کو ہے عاشقوں. پر اگلا اشرا مغفرت کا. پر اگلا اشرا مغفرت کا. ہے آ رہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاش قسمت جاگ اٹھے. کاش قسمت جاگ اٹھے. کاش قسمت جاگ اٹھے. کاش قسمت جاگ اٹھے. اگلے برس رمضان میں. اگلے برس رمضان میں. کر کے افطار مدینہ. کر کے افطار مدینہ. کر کے افطار مدینہ. کر کے افطار مدینہ. ہم کہیں سبحان اللہ. ہم کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، زبردست زبردست. ایک کاش یوں ہو کہ آئندہ سال جب رمضان ہو تو ان کو بلایا جائے، بھائی آ جائیں پروگرام کر لیں. بولے وہ نہیں آ سکتے. کیوں؟ وہ مدینے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کون سے پروگرام میں آئیں گے؟ اب عید کے بعد آئیں گے. عید بھی مدینے میں. ماشاء اللہ. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. عید اتار اس کی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اور جس کو آقا مدینے بلوائیں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اصلاح اور ایمان کی مضبوطی صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. جو شخص اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے اس کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت، اس کے اخلاق اور کردار پر صحبت کا گہرا اثر پڑتا ہے. انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے. اچھی صحبت انسان کو اچھا اخلاق، مضبوط ایمان اور اچھی عادتیں سکھاتی ہے، جبکہ بری صحبت غلط راستے پر لے جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو بلند مقام اور عظمتیں نصیب ہوئی ہیں وہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے نصیب ہوئی ہیں. پھر تابعین کرام رحمت اللہ علیہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت حاصل کی ہے، تو اللہ پاک نے انہیں بھی عزت اور عظمت بخشی ہے. موجودہ زمانے میں جب لوگ دین سے دور اور دنیا کمانے میں بہت زیادہ مصروف ہیں، ایسی صورتحال میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں. آپ کی صحبت نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں زبردست تبدیلی پیدا کر دی ہے. بات کرتے ہیں مدنی مذاکرے کی.
یوں تو سارا سال ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو ہر ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، جس میں مختلف رنگ، نسل، زبان اور قوم سے تعلق رکھنے والے مسلمان شرکت کرتے ہیں، امیر اہل سنت سے دینی سوالات کرتے ہیں اور آپ قرآن پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ لیکن رمضان شریف میں مسلمانوں کی خیر خواہی اور تربیت کے لیے امیر اہل سنت خصوصی طور پر روزانہ 2 مدنی مذاکرے فرماتے ہیں، ایک نماز عصر کے بعد اور دوسرا تراویح کے بعد۔ ان مدنی مذاکروں میں مسلمانوں کے دلوں میں اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالی جاتی ہے، عقائد و اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے، شرعی، طبی، تاریخی اور تنظیمی معلومات کا لاجواب خزانہ حاضرین کے ہاتھ آتا ہے اور پہلے سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رمضان شریف میں تربیت و اصلاح کا یہ سلسلہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کئی سالوں سے جاری ہے۔ ہر مسلمان کو رمضان شریف کے مہینے میں ان قیمتی مدنی مذاکروں سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی دنیا و آخرت بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک پیکج تھا ماشاءاللہ، ریکارڈڈ پیکج جو کہ آپ نے دیکھا۔ اب ایک اور سیگمنٹ شامل کریں گے اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں سے سوالات۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ چلیں جی، یہ بتائیے گھر کے کام وغیرہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی کیا کیا کر لیتے ہیں؟ چلیں اپنے اپنے کام بتائیں، میں یہ کر لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں۔ مائی گھر کے سامان وغیرہ لے آتا ہوں۔ گھر کے سامان لے کر آ جاتے ہیں، جو بھی امی منگوا رہی ہیں، ابو منگوا رہے ہیں، ماشاءاللہ زبردست، اچھے بچے ہیں۔ اچھا، گھر کے سامان لے کر آ گئے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سامان امی نے کہا کہ یہ لے کر آ جاؤ، پھر بعض دفعہ امی کے ذہن سے کوئی چیز نکل جاتی ہے، ارے بیٹا وہ تو لائے نہیں، جائیں دوبارہ، تو پھر کیا بولتے ہیں بچے؟ ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں واپس۔ آپ چلے جاتے ہیں، اور جو نہیں جاتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ مائک دیں۔ ابھی نہیں جا رہا، ابھی تو آیا ہوں۔ ابھی تو آیا ہوں، بھول گئی، آپ ہر دفعہ بھول جاتی ہیں، مجھے ہی بھیجتی رہتی ہیں۔ اس کو بھیجیں، وہ جو چھوٹے والے کو۔ جی، اور صفائی کرتے تھے، کیا صفائی کر دیتے ہیں؟ پیسوں کی تو نہیں صفائی کر دیتے، پیسے رکھے ہوئے تھے اٹھا کے؟ چھت کی، جی، چھت کی، چھت کی، یعنی چھت پر جا کر دیتے ہیں، یا جو چھت ہے یہ والی کون سی والی چھت؟ 2 چھتیں ہو گئی نا، ایک تو چھت پہ چلے گئے، نیچے والی چھت نیچے والی چھت، نیچے والوں کی، نہیں، پھر ہماری چھت اچھا آپ کی چھت کی صفائی کر دیتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں مطلب؟ جھاڑو کے ساتھ جھاڑو کے ساتھ؟ جھاڑو کیا کرتے ہیں جھاڑو کے ساتھ مطلب؟ صفائی۔ چھت تو اتنی اونچی، یار آپ بھی اتنے سے ہو، جھاڑو کیسے کریں گے آپ؟ بتائیے ذرا، روشنی ڈالیں اس پر۔ جی، کرتے تھے، کیسے کرتے ہیں؟ چھت نیچے سے ہی ہے؟ نیچے چھت ہوتی ہے، نیچے چھت ہوتی ہے، یہ جب آپ صفائی کرو تو چھت نیچے آ جاتی ہے، ایسے تو نہیں ہے پھر آپ بولتے ہیں اوپر چلے جا؟ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے؟ چھت صفائی کر لیتے ہیں، کس طرح کریں گے یہ چھت کی صفائی؟ بتا بھی نہیں رہے ہم۔ جھاڑو ان سے بڑی ہے۔ یہ بات بھی ہے، جھاڑو ان سے بڑی ہے، کیسے کریں گے میرے بچے؟ کر لیتے ہیں آپ، اچھل اچھل کے کرتے ہوں گے، جو ہو گئی ہو گئی، جو نہیں ہوئی نہیں۔ جی، اور کیا کیا گھر کے کام کر رہے ہیں بچے؟ جی بچے بتائیے، خاموش بیٹھ رہے ہیں؟ جی، افطاری کا سامان لا دیتے ہیں، افطاری کا سامان لا دیتے ہیں، سحری کا نہیں لا رہے؟ سحری کا بھی لا دیتے ہیں۔ اچھا، سحری کا بھی لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھر کا ہم یہ کرتے ہیں، گھر کا کام یہ کرتے ہیں؟ کون کیا کرتے ہیں گھر کا کام؟ بھائی ساتھ مدد کر دیتے ہیں، بھائی کے ساتھ مدد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مدد جاری ہے۔ اور افطاری کا سامان لے کر دیتا۔ افطاری کا سامان لے کے دیتے ہیں، اپنی جیب سے لے کے دیتے ہیں؟ جی، آپ کے پیسے ہوتے ہیں؟ میں امی بولتی تھی تو لے کر دیتا، امی کے ہیں نا پیسے، تو آپ کے تو نہیں ہیں؟ میں بابا دیتے تھے نا کو اچھا اچھا، افطاری کا سامان لے کر آ جاتے ہیں۔ جی، آپ کیا کر رہے ہیں بھائی گھر میں؟ ابو کے لیے چائے بنا دے، چائے بنا دیتے ہیں ہم؟ کیسے بناتے ہیں؟ پہلے پانی ابالتے ہیں، اس کے بعد پتی ڈالتے ہیں۔ پانی چولہا وولہا نہیں، چولہے پہ نہیں رکھیں گے پانی؟ نہیں، چولہا بھی جلائیں گے؟ چولہا جلائیں گے، کیا پورا بتائیں نا۔ چولہا جلاتے ہیں، پتیلی رکھتے ہیں، پتیلی رکھتے ہیں، اس میں پانی ڈالا، اس کے بعد پتی ڈالی، اس کا جوش دلایا، اس کے بعد دودھ ڈالا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا سا جوش دلایا، پھر چھنی سے چھان کے رکھ دی کپ۔ چینی نہیں ڈالی آپ نے؟
शुगर फ्री कभी कभार बन जाती है। अच्छा, लेकिन चीनी वाली भी बना रहे हैं। जी जी। ठीक है। और घर का क्या क्या काम कर रहे हैं आप? झाड़ू मार दी। मारते हैं? झाड़ू मारना तो अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे, झाड़ू मार रहे हैं। घर पे झाड़ू दे। घर पे झाड़ू देते हैं, शाबाश, इसको शाबाशी देते हैं, शाबाश शाबाश। दे लेते हैं आप घर पे झाड़ू, सही। जी पोछा भी लगा लेते हैं, जी। फिर बाद में पैसे नहीं मांगते हैं, कमरा साफ किया मैंने, ऐसे तो नहीं है? नहीं, माशाल्लाह, ये बच्चा अच्छा है माशाल्लाह, झाड़ू देता है। और शरबत बना लेते हैं। शरबत बना लेते हैं, वाह भाई वाह, शरबत भी बना रहे हैं जी, बराबर वाले जी। 5 मिनट का कुफले मदीना लगा लेते हैं। ये घर का काम है, घर वाले ऐसे तो नहीं बोलते आप खामोश हो जाओ बेटा, आप फिर खामोश हो जाते हो तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं, फिर आप जब खामोश हो। अच्छा, ऐसे काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है, जैसे अभी हाथ उठ रहे हैं, हमसे पूछ ले, ऐसे काम करने में मज़ा आ रहा होता है जिसका अम्मी मना कर रही होती है, ये आपने नहीं करना है, ठीक है। अब जिस तरह ये बच्चा जो है, एक बच्चा बोल रहा है मैं छत साफ कर देता हूँ, हाँ ये वाले काम कर लें आप। अच्छा, ये भी होता है कि आप छत साफ कर रहे हैं या फिर दीवारें साफ कर रहे हैं तो सेवर लगा हुआ था, नीचे तशरीफ ले आया सेवर, मैं तो सफाई कर रहा था, तो आपको बोला किसने था? आपने अम्मी अब्बू से पूछकर काम करना है, ऐसा ना आप अच्छा करने जाएं और खराब कर दें। तो आपने जो भी काम करना है अम्मी अब्बू की इजाज़त से करना है। अम्मी अगर आप बोले तो मैं ये काम कर लूँ, आप बोले तो मैं ये कर लूँ, ठीक है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि 5,000 का नोट था 20 का नोट समझ के बाहर ना ले जाएं। तो जो भी काम करना है आपने पूछ के करना है, ठीक है मेरे बच्चों। अगर कभी रोजे में मुश्किल आ रही हो, रोजा लग रहा हो, तो क्या करना चाहिए? प्यास लगे, सूरह यासीन पढ़ लेनी चाहिए। सूरह यासीन पढ़ लें, शाबाश। इसकी बरकत क्या है? भूख प्यास में कमी हो जाएगी जी। आप? मदनी चैनल देख लेना चाहिए। मदनी चैनल देख लेना चाहिए जी। आप? दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने चले जाना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। पढ़ लेना चाहिए जी। दे दो उनको। नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इनको भी दें, छोटे वाले बच्चों को। तो जी, तस्बीह पढ़नी चाहिए। तस्बीह पढ़नी चाहिए जी मेरे बच्चे। कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। जी हाँ, ये इबादत के काम करें, इबादत बैठ कर ही होगी, ठीक है, सुकून और इत्मीनान के साथ होगी। मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, आप जब उछलेंगे कूदेंगे तो फिर तो आपको रोज़ा ही लगेगा, ठीक है। थोड़ा सुकून से इत्मीनान से पंखा अंखा चला कर थोड़ा सा आप बैठें, ठीक है, आराम कर लें, नींद भी करें, क्योंकि रोज़े का टाइम जो छोटे बच्चे उनके लिए गुजारना बाद दफ़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप थोड़ी सी नींद भी करेंगे, थोड़ी अल्लाह ताला की इबादत भी करेंगे, थोड़ा खामोश भी रहेंगे, तो रोज़ा आपका अच्छे अंदाज से गुजर जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रोज़े के वक्त, पूरे रोज़े में सहरी से लेकर इफ्तार एक वक्त होता है जो बहुत अहम होता है, और वो वक्त है असर के बाद का, क्योंकि अब जो है घर का माहौल एकदम अलग नज़र आ रहा होता है। क्योंकि इफ्तारी तो अम्मी बना के लेकर आती हैं, आपको उठाती हैं, उठ जाओ, लेकिन अब पूरे उठे हुए हैं, क्या बन रहा है, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा। अम्मी को तंग करना, जो बहन है उनको तंग करना, वो बेचारियाँ काम कर रही हैं, अभी उनके काम का वक्त है, वो दस्तरखान को सजाएंगी, ठीक है। अब आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है बच्चों को क्या करना चाहिए, ये कौन बच्चा बताएगा? इस वक्त बच्चों को क्या करना चाहिए? जी मेरे बच्चे पीछे। अम्मी के साथ काम में मदद कर लेनी चाहिए। शाबाश, क्या मदद कर सकते हैं? कहना दस्तरखान लगा ले, प्लेटें ला के नीचे रख दे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात कही। दस्तरखान बिछा लें और जो है प्लेटें वगैरह लेकर चले जाएं आप लोग। लाए मदनी मुज़ाकरा चलता है, मदनी मुज़ाकरा देखना चाहिए। हाँ, इफ्तार के वक्त ना, तो बच्चे वो देख लें, दुआ वगैरह का बोलना नहीं पड़े अम्मी को, बेटा नमाज पढ़ लो, बेटा तस्बीह पढ़ लो। अम्मी अब्बू को बोलना नहीं बोलना चाहिए। कौन बोल रहा है? नहीं बोलना चाहिए, नहीं, उनको बोलना ना पड़े। ये भी सही है कि नहीं बोलना चाहिए, आपने उनको मौका ही नहीं दे। नमाज भी पढ़ लें, जाए नमाज वगैरह बिछाकर, तस्बीह भी पढ़ लें, दुआ भी, बेटा दुआ मांग लें। बाद बच्चों को हर चीज़ बोलना पड़ती है, बोलोगे तो हो जाएगा वरना नहीं होगा। बेटा नमाज पढ़ लें, बोला तो पढ़ ली, वरना नहीं। बेटा ये चीज़ काम कर लें, बाजार से ये चीज़ लेकर आए, आपको पता है आपके जो काम है, आपको पता है ना ये काम है, तो आप खुद अम्मी से बोले अम्मी ये काम करना है, दुआ भी मांग लें। बल्कि अम्मी को खुद बताएं, अम्मी मैंने नमाज़ पढ़ ली, अम्मी मैंने तस्बीह पढ़ ली, अम्मी मैं दुआ मांग रहा हूँ, अम्मी मैंने कुरान पाक की तिलावत कर ली। तो आप जब इस किस्म की बातें करेंगे तो अम्मी का भी दिल खुश होगा, अब्बू का भी दिल खुश होगा, फिर आप हो जाएंगे अच्छे बच्चे हो जाएंगे, अच्छे बच्चे माशाअल्लाह।
تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بچوں سے سوالات بھی اینڈ ہوا. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. جی میرے بھائی کیا لے کر آئے آج آپ کی طرف سے کیا ہے؟ آج ہم انشاءاللہ صحابہ کے بارے میں بتائیں گے. ماشاء اللہ دونوں مل کر چلیں جی شروع کیجیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی اور اسلام پر رہتے ہوئے وفات پائی. اللہ کریم کا جتنا قرب اور بلند درجات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے کسی دوسرے کو حاصل نہیں. کوئی بڑے سے بڑا ولی، بزرگ، پیر کسی بھی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہونے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اچھے، عادل، معتبر، پرہیزگار، نیک اور جنتی ہیں. کسی بھی صحابی کا ذکر برائی سے کرنا سخت حرام و گناہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میرے صحابہ کی برائی کرنے والوں کو دیکھو تو یہ کہو تمہارے شر و برائی پر اللہ پاک کی لعنت ہو. پیارے بچوں، تمام صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ خیر سے کرنا ضروری ہے اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے کا ہی حکم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ زبردست. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی، جنتی 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 ماشاء اللہ اور ان کے صدقے میں ہو جائے ہم سب بھی جنتی. ماشاء اللہ. اب ایک اور سیگمنٹ ہم دکھانے جا رہے ہیں جس پیکیج میں ہمارے ایک بچہ ہے جو کہ لوگوں کے پاس مائک لے کے گئے اور ان سے کچھ سوالات کیے. کیا سیگمنٹ ہوا ہے، کس انداز سے ہوا، آئیے دیکھتے ہیں. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. رمضان شریف میں غریب دوستوں اور رشتہ داروں کی مدد کس طرح کر سکتا ہے؟ رمضان شریف میں غریبوں مسکینوں کی مدد اس طرح کہ انہیں صدقہ دیا جائے، فطرہ دیا جائے. پہلے تو اپنے قریبی پڑوسیوں میں دیکھا جائے گا، پھر رشتہ داروں میں. اس طرح مدد کرنی چاہیے، زکوٰۃ کے طریقے سے بھی کی جاتی ہے، ویسے مالی تعاون بھی کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ. شہری کا سامان ہو گیا، افطاری کا سامان ہو گیا، راشن وغیرہ دے سکتے ہیں ان کو. پیسوں کی صورت میں کی جا سکتی ہے، راشن کی صورت میں کی جا سکتی ہے، افطاری کے گفٹ لے کے کی جا سکتی ہے. جیسے آسانی ہو گئے. آج کل معاملات بہت سنگین ہیں تو مدد کرنی چاہیے. تحفے کے طور پہ کر دے، شہری کے لیے کر دے، جیسے بھی کر دے، بس مدد کرنا ہے. گفٹ کے طور پہ کر دے کہ گفٹ دیا ہے. سر ان کی مدد سب سے بڑی بات ہے اس طریقے سے کیا جائے کہ ہر بندہ اپنی ایک عزت رکھتا ہے، تو بندے کی مدد اس طریقے سے کی جائے تاکہ وہ رشتہ دار ہوں یا پڑوسی ہوں کہ اگر ہم سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ان کی عزت بھی محفوظ رہے. تو اس طریقے سے ان کی ہیلپ کی جائے کہ ہاں یہ ضرورت مند ہے، ہمیں دیگر سفید پوش ہے، تو اس کی مدد کی جائے. سر ان کی مدد اس طرح کریں کہ ایک ہاتھ سے مدد کریں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. ویسے رمضان شریف کے دنوں کا جو احترام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو رمضان شریف کے دنوں کا جس طرح احترام کیا جا رہا ہوتا ہے، کیا راتوں کا بھی کیا جاتا ہے؟ جی بالکل کیا جاتا ہے. رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے. پھر شہری کے لیے اٹھنا ہے، وہ بھی عبادت ہے. جی ہر لمحہ کا احترام کرنا چاہیے. رمضان کے ایک ایک پل قیمتی ہے، دن ہو رات ہو سب قیمتی ہے. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونز. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. اچھا اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ ہمارے ساتھ ہوں گے دو بچے. آپ کا نام میرے بچے؟ احسان. آپ کیا باتیں بتائیں گے جو رمضان مبارک میں کرنے والے کام ہیں؟ جو کرنے والے کام ہیں تو اس کے لیے ہم ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہ یہ کرنے چاہیے کام.
اور اس طرف ہمارے بچے ہیں मोहम्मद मदनी अत्तारी। محمد مدنی اتاری. آپ کیا سنائیں گے؟ हम डोंट्स जो रमज़ान शरीफ में काम नहीं करने चाहिए. یہ کام نہیں کرنے چاہیے. تو آپ نے اس طرف توجہ رکھنی ہے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے ہیں. چلیں جی. روزہ رکھ کر دوسروں کا احترام کرنا چاہیے. روزہ رکھ کر دوسروں کا احترام کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم کیا جملہ بولیں گے؟ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए. مسجد جاتے وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے. रास्ते में शोर नहीं करना चाहिए. روزے میں آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے. बुरी चीजें नहीं देखनी चाहिए. شاباش. روزہ رکھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. रोजे में प्यास की बार बार शिकायत नहीं करनी चाहिए. افطار کے وقت دعا مانگنی چاہیے. खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए. ماشاء اللہ. تو یہ ہمارا سیگمنٹ اختتام ہوا جس کا نام تھا ڈوز اینڈ ڈونٹس. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. اب ایک اور سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، آج شان رمضان میں ہم آپ کو ایک قرآنی قصہ سنائیں گے اور وہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اور اس میں خاص طور پہ ادب کا ایک پہلو ہے کہ ادب کی وجہ سے بہت کچھ مل جاتا ہے. ادب کی وجہ سے بہت کچھ مل جاتا ہے. بعض دفعہ پڑھائی سے وہ چیزیں نہیں ملتی جو ادب سے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر کمزور ذہن ہے کہ چیزیں بہت مشکل سے یاد ہوتی ہیں، لیکن اگر ادب ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں بھی ملیں گی آپ کو، وہ چیز بھی اس کی برکت سے یاد ہو جائے گی. تو ادب کی وجہ سے کیا کچھ ملتا ہے تو یہ آج آپ واقعے میں سنیں گے. ملک مصر میں عید کا دن تھا. لوگ خوب تیار ہو کر ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئے. اس جگہ بادشاہ جو فرعون تھا اس نے اپنے 70,000 جادوگروں کو بلایا. اچھا، یہ واقعہ آپ نے پورا سننا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ سے اینڈ میں کچھ بھی سوال پوچھ سکتا ہوں. 70,000 جادوگروں کو بلایا. موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ تھا. یہ تمام جادوگر 300 اونٹوں پر مختلف رسیاں لے کر میدان میں آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں جنت کی لاٹھی، جنت سے آئی ہوئی لاٹھی ساتھ لے کر آ گئے. اب یہ لوگ کیا لے کر آئے؟ جادوگر 300 اونٹ اور رسیاں لے کر آئے. یہاں پر ایک دلچسپ چیز ہوئی. اب سب توجہ رکھیے گا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب، ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے عرض کیا، پہلے آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں یا ہم اپنا سامان ڈالیں. حالانکہ جادوگروں کو کس نے بلایا تھا؟ فرعون نے. تو جادوگروں کو کس کا کہنا ماننا چاہیے تھا؟ فرعون کا. فرعون جو بولے گا کیونکہ فرعون نے بلایا تھا. لیکن انہوں نے ادب کی وجہ سے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کی ادب کی وجہ سے کہا کہ پہلے آپ بتائیں، آپ اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال رہے ہیں یا پھر ان کے جو جادو وغیرہ جو تھا ان کو دکھانا تھا پہ ہم دکھائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے آپ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو آفر دی کہ پہلے آپ جو ہے اپنے جو آپ نے دکھانا ہے دکھائیں، اپنا سامان وغیرہ ڈالنا ہے، تب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو رسیاں تھیں نا، اب اس رسیوں کو کچھ پڑھتے پتہ نہیں کیا کرتے اور اس رسیوں کو نا میدان میں ڈال دیتے، جو بڑا سا میدان تھا. اب جیسی جو جادوگر رسی زمین پہ ڈالتا تو وہ تھی رسی، لیکن جو ہے جیسی زمین پر آتی وہ سانپ بن جاتی. اب وہ جادوگر ڈالتے رہے تو بہت سارے سانپ جو ہے وہ ہو گئے. اب یہ زمین پہ رینگتے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھے. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ لاٹھی، جنتی لاٹھی. تو موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت سارے معجزات دکھایا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اس سے معجزات دکھایا کرتے تھے، یہ بڑے آپ کے کام آتا تھا. تو جب وہ سانپ آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو جنتی لاٹھی تھی آپ نے زمین پہ ڈالی. جیسی زمین پہ ڈالی تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گئی، بہت بڑا اژدھا بن گئی، اور اس نے منہ کھولا. اب یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سانپ تھے اس کے پیٹ میں آ گئے. اب جب اس لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے سانپ کو ہاتھ میں لیا، اس بڑے والے سانپ کو ہاتھ میں لیا، پکڑ لیا، تو وہ اسی طرح لاٹھی بن گئی. جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے، مسلمان ہو گئے. دیکھا آپ نے،
ان کو ایمان کی دولت مل گئی. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان کی. مسلمان کے پاس سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان ہے. ایمان سب سے اہم چیز ہے. ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے ادب کیا. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ جیسا بولے ہم ویسا کر لیتے ہیں. تو بلایا فرعون نے تھا. اس ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو پیارے پیارے بچوں، اسی طرح جو بچے حفظ کر رہے ہیں یا اسکول پڑھتے ہیں، آپ نے اپنی کتابوں کا بھی ادب کرنا ہے. بہت زیادہ ادب کرنا ہے. اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. انگلش کی بک ہے، اس کا بھی ادب کرنا ہے. اس سے بھی تو اللہ تعالیٰ کا نام لکھا جاتا ہے نا. تو پیارے پیارے نام لکھے جاتے ہیں، تو اس پر پاؤں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب قرآن پاک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب ہے، اس کو سینے سے لگا کے جائیں. جو جزدان ہے اس میں بھی خوشبو ہونی چاہیے. یہ ادب ہے نا. آپ اس کا جو ٹائٹل صفحہ ہے اس کی بھی صفائی ستھرائی رکھیں. پھر اس کے بعد جو صفحہ پلٹتے ہیں، جس طرح مدنی قاعدہ ہوتا ہے، بعض بچوں کے قاعدے شہید ہو جاتے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ وہ صفحہ جو ہے وہ مڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی دوسری تختی تک پہنچے، قاعدہ جو شہید ہو جاتا ہے. بھائی کیا کیا آپ نے؟ آرام سے اطمینان سے صفحہ پلٹیں. صفحہ پلٹنا ہے پورا ایک کام ہے. صفحہ پلٹنا طریقے سے. منہ میں ہاتھ ڈالتے رہیں گے، اب وہ ہاتھ گیلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پھر دوبارہ قاعدے پر آ گیا. تو قاعدہ صفحے کی وہ بات نہیں رہتی ہے. تو بعض بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ خود بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، چیزیں بھی صاف ستھری ہوتی ہیں. اسی طرح جو کتابیں ہیں وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، کاپیاں تو چلیں آپ بھر لیتے ہیں، لیکن کتابیں جو ہے وہ اس پہ کوئی لکھتے ہیں تو یہ دوسرے بچوں کے کام آ جاتی ہیں. بعض دفعہ یہ فروخت بھی ہو جاتی ہیں اگر آپ نے صاف ستھری حالت میں رکھی ہوئی ہو. تو آپ ہر وقت کوئی پڑھ جاتی ہے ایک کتاب ہے تو اس کو صفائی ستھرائی کے ساتھ، قرآن پاک ہے وہ بالکل ادب کے ساتھ، مدنی قاعدہ ادب کے ساتھ. ادب ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو شہید ہو جاتے ہیں یہ بھی نہیں ہوں گی. اسی طرح بعض بچے نا کھیچم تانی کر رہے ہوتے ہیں کتاب کو ہاتھ میں لے کے، بعض دفعہ وہ 2 پیس ہو جاتی پھر یوں آتا ہے. تو آرام سے اطمینان سے. ادب ضروری ہے. ادب با ادب با نصیب. با ادب با ادب بے ادب بد نصیب. بے ادب بد نصیب. آپ ادب کریں گے انشاءاللہ نصیب اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہوا ہے اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے، سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.